جس طریقے سے طالبان کے نمائندے نے یہ بات کی تو لگا کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، وہ جگہ بتا رہے ہیں یہ وہ، لیکن آج ڈی جی ایس پی آر نے کوئی گنجائش تو نہیں چھوڑی شک کی کہ ایمبیگوٹی ہو، یا واضح انداز سے کہا کہ ہم نے نہیں کیا؟ بالکل طلعت صاحب، ان سے 2 بار یہ سوال ہوا تھا اور اسی کے بعد میں انہوں نے پھر بڑے کلیئرلی کہا کہ جب ہم مارتے ہیں تو پھر علل اعلان مارتے ہیں اور ہم دن کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، ہم سویلینز کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سٹرائکس میں بڑی پریسیجن ہوتی ہے. تو دس واز ایکچولی ملیٹریلی اٹ واز اے ویری کریکٹ آنسر بیکاز وی ہیو بین کورنگ ملٹری آپریشنز ود ان پاکستان بھی. جب بھی ہم نے دیکھا ان دا ہائنڈ سائڈ بھی اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو کولیٹرل ڈیمیج کا جو ایک نعرہ اکثر ہم سنتے ہیں، اٹس ویری ویگ ٹو می، اٹس ویری شیم ٹو می، کہ جب آپ نے ٹرمینالوجی تو سیکھ لی ہے لیکن آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. آئی تھنک if I give credit to my armed forces تو پاکستان I think is one of the only countries، بلکہ بڑی بڑی سپر پاورز بھی کولیٹرل ڈیمیجز کا خیال نہیں کرتی. وی آر ویری کیئرفل اباؤٹ. لیکن انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ ماضی میں ہم نے سٹرائکس کی، یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کی. ایگزیکٹلی انہوں نے بلکہ اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جب ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو قندھار والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے وہ انسٹالیشن کو ہٹ کیا تھا اس وقت کسی قسم کا کوئی ڈیمیج وہاں پر نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے مئی کا حوالہ دیا، پھر انہوں نے اکتوبر کا حوالہ دیا کہ اکتوبر میں جو کچھ ہوا تو ہم نے بتایا اور علل اعلان مارا. لیکن اس بار جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ ہے تو انہوں نے بڑا واضح طور پر اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہماری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر ہوگا تو وہ ہم ہی آپ کو بتائیں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو ہم پہلے بھی یہ چیز سن چکے ہیں. سرپرائزنگ اس طرح بھی ہے کہ پھر ساری دنیا میں ہنگامہ مچایا گیا اور جو ایکس اکاؤنٹس ہیں ان سے انفارمیشن جنریٹ کی. میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ کہ انہوں نے بیان دیا کہ افغان وزارت خارجہ کا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو. This was very, it was matter of shock for me as well. Kahar Balkhi is their nominated Foreign Affairs Ministry spokesperson. Be it any kind of government, but your spokesperson is running his ex account from India. This was very alarming for me کیونکہ اب کہانی کھلتی جا رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے دوسری بات کی اور بھی طلعت صاحب میرے لیے یہ اتنا زیادہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں بار بار یہی بتایا جاتا رہا کہ جو پاکستان مخالف یا اداروں کے مخالف جو نیریٹیوز بنائے جا رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان سے نہیں رن ہو رہے ہوتے. اب اگر ایکس کا ایک ایسا آپ کے پاس ایک ٹول آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ڈیٹا آ رہا ہے تو یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی بتائی جا رہی تھی، یعنی کہ تصدیق ہوتی ہے. دیکھیں اگر مارنگ بلوچ منظور پشتین کا اکاؤنٹ یورپ سے یا سنگاپور سے، وہ اینٹی گورنمنٹ ہے، لیکن حکومت کے نمائندے کا اکاؤنٹ جو ہے بھارت سے، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ تھا کہ ان کا نیکسس کیا ہے تو وہ تو، لیکن پھر سیاسی پارٹی کا جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے وہ بھی باہر سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے. ماضی کا قصہ بھی آیا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیسے ہوئے، تو اس کے اوپر بھی it was very important statement. It was very important statement کیونکہ یہ ہمیشہ ہر بریفنگ میں اٹھایا جاتا ہے. I hail from defense of foreign affairs تو میں وہ political realms کی طرف اتنا نہیں جاتی, but once again when it was taken up today ڈی جی نے کہا کیونکہ ہر بار یہ بات ہوتی ہے تو let me respond to it کہ آج تک دہشت گردوں سے مذاکرات یا دہشت گردوں کو مارنا ہے یہ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ ڈسکشن ہوتی ہے. نیشنل ایکشن پلان، ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان، سب آتا ہے ان کو لا کے بچایا کس نے، وہ لے کے آئے اور وہ فوج کا اس وقت کا کام تھا. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی جماعت اور ان کی قیادت کے کہنے پر یہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آج بھی یہی ہے، they are willing to negotiate. یہ دیکھ لینا کہ آج بھی کون چاہتا ہے کہ بات کی جائے ان سے، کیونکہ باقاعدہ طور پر بڑا واضح وہاں پر سوال ہوا تھا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا اس وقت کے جو ڈی جی آئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور موجودہ وزیر دفاع ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی زیادہ رسپانسبل ہیں اس کے لیے. تو اس پر ڈی جی نے بڑا واضح طور پر جواب دیا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے، ہم وہ ادارہ ہیں کہ اگر ہمیں پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اگر ہم سے کچھ کہتی ہے تو ہم وہ کرتے ہیں. تو اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو آج بھی یہی نیریٹو رکھتی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے. آپ نے ریشوز کی بات کی، 60-40 کا ذکر کیا، لیکن ان بریفنگ کے اندر سوالات کی ریشو بھی جو ہے وہ 60-40 کے حساب سے 40 ڈیفنس اور سیکورٹی پہ ہوتی ہے، 60 سیاست کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے بعد خبریں بھی سیاست میں بنتی ہے. لیکن میں آج دیکھ رہا تھا ٹکرز اور میں نے بریفنگ بھی دیکھی، تو وہ اس میں کوئی سیاسی بات چیت ہوئی نہیں، سیاسی بات چیت ہوئی، لیکن اس طرح سے بات چیت ہوئی کہ انہوں نے بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بڑا واضح طور پر کچھ چیزوں کو ڈینائی کر دیا. جیسے کہ وزیر اعلیٰ کا جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب آ گئے، اس کے بعد ہم نے تیرا کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں. پچھلی بریفنگ جو 4 نومبر کو ہوئی تھی اس میں بھی ہمیں تیرا کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کس طرح سے وہ پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ میں نے ویلاگ پر دیکھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر سہیل آفریدی چیف منسٹر ان کی زمینیں بھی ہیں. جی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں کی طرف سے بھی کلیم کیا جا رہا ہے. اختیار ولی خان صاحب نے اس کو کلیم کیا.
تو جب اس بات پر ان سے سوال ہوا تو بڑا دو واضح طور پر جواب تھے کہ اول تو یہ کہ یہ آپ کسی سے منسوب نہ کریں کہ کوئی وزیر اعلیٰ وہاں پر آئے ہیں تو یہ سلسلہ ہوا ہے. کیونکہ سمیرا بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ تیرہ میں کیا ہوتا رہا اور کس طرح سے بارہا پیچھے دھکیلا جاتا رہا ہے وہاں پر. آپ کو یاد ہوگا خیبر 1, 2, 3 and 4 we have been covering it from grounds and it was the first part of KP where Air Force was invited to take part. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس علاقے سے جو ایک شخص ہے وہ چیف منسٹر ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے. تو وہ تو لنک تو نہیں انہوں نے بتایا, کوئی لنک تو نہیں ہے. لنک دیکھیں اب اس میں وہ بوجھا تو جانے والا کام ہے, لیکن بات تھی نا اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ زمینیں. اور پھر سہیل آفریدی سے میری اس دن ود گروپ آف جرنلسٹ ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک بات کی, آئی تھنک کہ ان کا بڑا ایک خاموش جواب آج DGI SPR کی طرف سے گیا ہے. انہوں نے بھی یہ زمینوں کی بات کی کہ زمینیں کس کی ہیں, لیکن یہ سارا کچھ افغانستان سے آتا کیسے ہے وہ کوئی جواب دے, اپنے افسران کے اثاثوں کا حساب دیں. تو اف یو ریمبر انہوں نے آج اثاثوں کی بھی بات کی کہ ہم تو دو طرح کے آڈیٹر کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں, ایک فوج کا اپنا ہوتا ہے آڈیٹر اور ایک آڈیٹر جنرل ہوتا ہے پاکستان. تو ہم ادھر بھی لیکن جو سیاسی معاملات جو ہے وہ آف دا ٹیبل تھے. لیکن یہاں پر یہ بھی stayed away from visibly he stayed away from all. پاکستان کی فیشن کی دنیا کا ایک بڑا نام دیپک پروانی کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی شعبہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کی بھرمار کر دیتے ہیں اور اس کا ستیہ ناس کر دیا جاتا ہے. یہ میرے الفاظ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر انگریزی میں ٹویٹ کیا ہے. ہمارے پاس شہباز رانا موجود ہیں, پاکستان کے لیڈنگ معاشی تجزیہ کار, ایکسپریس ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے. شہباز بہت شکریہ. یہ جو ٹویٹ ہے اس کا ظاہر تعلق ان کی فیشن انڈسٹری سے ہے. تو پہلے تو ذرا یہ طے ہو جائے, کیونکہ ہم اور آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جو مڈل کلاسیے ہیں ان کے اوپر بڑے ٹیکس لگتے ہیں اور ہر متولی پر ٹیکس لگتے ہیں اور باقی جو شعبے ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگتے. تو فیشن انڈسٹری پہ واقعتاً حصہ بقدر جثہ ٹیکس ہے یا ان کے جسم اور توانائی سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پاکستان میں جو آمدن ہے اس کے لحاظ سے ٹیکس ہوتا ہے, شعبے کے لحاظ سے ٹیکس نہیں ہوتا. سوائے ایک زراعت کا شعبہ تھا جہاں پہ آپ کو پتا کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر ایک جو ٹیکس کا ریٹ تھا اس کا وہ نظام ڈیفرنٹ تھا, وہ بھی IMF کے پروگرام کے تحت اس کے وہی ریٹس کر دیے گئے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انکم ٹیکس کے باقی جو ریٹس تھے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی انہوں نے ایک آرڈیننس لا کے صوبائی حکومتوں نے اس میں چینجز کر دی ہیں. لیکن ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو جو کوئی انکم ٹیکس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تنخواہ دار طبقے کا یا کسی ایک فیشن انڈسٹری کا اور ہوتا ہے یا دوسرے کا اور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو اصل چیز ہے جس کی طرف غالباً ان کا اشارہ ہے کہ جیسے ہی کوئی سیکٹر گرو کرنے لگتا ہے تو بجائے اس کے اس کو آپ گرو کرنے دیں, وہ اپنا فلی وہ اس کی وہ اپنی وہ پہنچ ہے جو اس کی مارکیٹ کا سائز ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹیکس کریں. یہ جیسے سیکٹر اوپر اٹھتا ہے ان کی نظر پڑتی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں مثال کیا آتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مثال کیا آتی ہے آپ کے ذہن, کون سا سیکٹر ہے؟ دیکھیں آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں. ایک طرف حکومت بات کر رہی تھی کہ ڈیجیٹل اکانومی کی, لوگوں نے آن لائن مارکیٹ پلیسز کے اوپر بزنس کرنا شروع کیا. بہت سارے جو بڑے بڑے جو برانڈز تھے وہ بھی آن لائن اپنی سیلز کرنا شروع ہو گئے کہ اسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم تھی. آپ نے دیکھا اس سال کے بجٹ میں اس کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگا دیا. اسی طرح جو بہت ساری ڈیجیٹل سروسز تھی اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. تو